الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین اکرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، آج 20 صفر المظفر ہے اور انہی ایام میں 3 دن تک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور اقبال نے یہ کہا ہے کہ پیروں کو تو ہے اپنی کرامات کا سودا اور بندہ مومن ہے خود زندہ کرامات. ان بزرگوں کی اور ان اولیاء کی سیرت اور ان کی ذات خود ایک زندہ کرامت ہوتی ہے. تو کچھ گفتگو ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کریں گے اور پھر دوسری ان کی تعلیمات ہوتی ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے. کسی بھی شخصیت سے محبت اور عقیدت کے اظہار کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت جس کو ہم نے اپنا محبوب بنایا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تو پھر اس کی سیرت کو اپنائیں، اس کے اخلاقیات کو اپنائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محب کہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب اور آقا و مولا سمجھتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اپنا الہ، اپنا معبود اور اپنا خالق اور اپنا محبوب سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے تمام فرمودات پر عمل کیا جائے تاکہ انسان اپنے دعوے محبت میں سچا ثابت ہو سکے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام جو ہے، نام یہ تو ان کا ایک لقب ہے، یہ ان کا لقب ہے اور اسی لقب سے آپ معروف ہیں. اور ہر بچہ جب داتا کہتے ہیں تو بس ذہن فوراً حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جاتا ہے. آپ کا نام سید ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہے، علی بن عثمان الحجویری الجلابی غزنوی جنیدی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی اصلاً آپ کا نام جو ہے وہ علی ہے، والد کا نام عثمان ہے. حجویر یہ افغانستان کا شہر ہے غزنی کے اندر ایک علاقہ ہے حجویر، اس حجویر کے اندر ایک بستی ہے جلاب. تو یہ تمام نسبتوں سے پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی علی بن عثمان حجویری جلابی جنیدی یہ آپ کی
نسبت ارادت ہے، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ جنیدیہ، آپ اسی سلسلے میں ارادت رکھتے ہیں، اسی سلسلے میں آپ بیعت ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری کی ہے، یعنی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 میں آپ کا وصال ہوا، یعنی کل عمر مبارک جو آپ نے پائی وہ 65 سال کی ہے۔ اور آج یہ جو 2022 ہے، اس 2022 میں آپ کو اس دنیا سے رحلت کیے ہوئے، تشریف لے کے گئے ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے 950 سال ہو گئے۔ 950 سال کے بعد دیکھو آج بھی داتا کا نام ہمارے زبان پر ہے۔ یہ ہے کردار کا کمال، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہونا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہونا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی میں فنا ہونا۔ دیکھو 950 سال کے بعد آج بھی داتا کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے اور ان کا عرس لاہور میں منایا جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تو میرا ذکر تو کر، فاذکرونی اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا، اور جب میں تیرا ذکر کروں گا نا تو پھر قیامت تک تیرے ذکر کو میں باقی رکھ دوں گا۔ اس لیے سلطان باہو نے کہا کہ فقیر تنانو کہندے باہو قبر جناندی جیوے ہو، انسان خود جو اللہ کی ذات میں فنا نہیں ہوتا تو پھر وہ خود فنا ہو جاتا ہے، اور جو ذات باقی یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ ذات باقی اس کے ذکر کو بقا دے دیتی ہے۔ تو آپ جو ہیں یعنی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضور غوث اعظم کی سال ولادت وہ 470 ہجری ہے اور حضور داتا گنج بخش کی 400 ہجری ہے، اور رشتے میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں لگتے ہیں۔ آپ بھی نجیب الطرفین سید ہیں اور رشتے میں آپ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں لگتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی تعریف کرنے والے، آپ کو ٹائٹل دینے والے بزرگوں میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پھر فرماتے ہیں، کہا کہ اگر میں داتا گنج بخش کا زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا، یعنی شہنشاہ ولایت حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں زمانہ پاتا تو میں داتا علی اجویری کا مرید ہو جاتا۔ اور سلطان الہند کا وہ چمکتا ہوا شعر تو آج بھی داتا کے مزار کے دروازے پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ پھر گنج بخش جو کہا، لوگ آج کہتے ہیں کہ بھئی یہ داتا کہنا اور یہ گنج بخش کہنا، گنج بخش تو اللہ ہے، داتا تو اللہ ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ گنج بخش یہ تو کسی اور نے کہا نہیں، یہ تو سلطان الہند نے کہا، عطائے رسول نے کہا، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ گنج بخش فیض عالم، کہ بھئی اپنے اللہ کے معرفت کا فیض تقسیم کرنے والا جو گنج بخش ہے، اور اولیاء کے پاس کوئی دنیاوی ظاہری خزانے تو نہیں ہوتے نا، ان کے پاس تو اللہ کی معرفت کے خزانے ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم کے خزانے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے خزانے ہوتے ہیں، انسانیت پر رحم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات الہیہ کا یہ مظہر ہوتے ہیں، تو بھئی یہی خزانے لٹاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل، کاملارا رہنما۔ تو داتا گنج بخش کہنے والے گنج بخش کا جو ٹائٹل دیا وہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ یہ غوث العظم محبوب سبحانی اور جو محبوب الہی ہیں، امام ربانی نے کہا کہ دو محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
اور عالم روحانیت میں ایک محبوب سبحانی ہے جو کہ غوث العظم ہے، اور ایک محبوب الہی ہے جو نظام الدین اولیاء ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ کہتے ہیں، وہ داتا گنج بخش کی لکھی ہوئی کتاب کشف المعجوب کے متعلق کہتے ہیں کسی کو کوئی مرشد نہ ملے نا، کوئی پیر نہ ملے، اور فی زمانہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے نا، تو کہا کہ اگر کسی کو مرشد اور پیر نہ ملے تو کشف المعجوب اس کا مرشد بن جائے گا۔ داتا کی لکھی ہوئی کتاب کو محبوب الہی نے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ لوگوں کا مرشد ہے، پیر ہے۔ اگر کسی کو تصوف سیکھنی ہے تو وہ کشف المعجوب کو اپنا پیر اور مرشد بنا لے، اگر اس کو کوئی پیر نہیں ملتا۔ اشرف علی تھانوی، یہ علماء دیوبند کا بہت بڑا عالم، وہ یہ کہتے ہیں، وہ خود بھی آئے، وہ دانتوں کے علاج کے سلسلے میں جب لاہور آئے تو انہوں نے جب داتا صاحب پر فاتحہ خوانی کی تو جاتے ہوئے اس نے مولوی طیب سے کہا کہ یہ داتا کی سرکار کو یہ مجھے بہت بڑی سرکار لگتی ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ کہا بھئی آپ نے کیسے کہا کہ جب میں مراقب ہوا تو میں نے دیکھا داتا کے مزار سے لے کر آسمان تک فرشتے قطار در قطار صف باندھے ہوئے داتا صاحب کے مزار سے فیض لوٹ رہے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی نے کہا۔ تو یہ تمام ٹائٹلز ان لوگوں نے حضور داتا گنج بخش علی اجویری کو دیا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا سلسلہ جنیدیہ ہے، آپ کے جو مرشد کریم تھے وہ تھے ابو الفضل محمد خطلی، خطلی بھی کہتے ہیں، ویسے وہ لفظ خطلی ہے، ان سے مرید ہوئے۔ اور آپ کا سلسلہ تمام سلاسل سے پرانا سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ، جس کا میں بھی ایک ادنا سا سگ اور ادنا سا مرید ہوں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ یہ سلسلہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے چلا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے 70 سال پہلے حضور داتا صاحب پیدا ہوئے۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ چلا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، سلسلہ چشتیہ انہی سے یہ معروف ہوا۔ اور داتا صاحب حضرت سلطان الہند سے 136 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، ان سے 139 سال پہلے حضور داتا صاحب پیدا ہوئے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان سے 317 سال پہلے حضور داتا صاحب پیدا ہوئے۔ یعنی ان تمام سلاسل جو معروف 4 سلسلے ہیں، ان تمام سلاسل سے پہلے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ہے۔ یعنی یہ تو خود داتا صاحب کی ولادت کے اتنے سالوں بعد یہ ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ داتا صاحب ان سے یعنی حضور غوث پاک سے 70 سال پہلے ہیں، حضرت خواجہ صاحب سے 136 سال پہلے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے 139 سال پہلے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سے 317 سال پہلے۔ اور خود جو سلسلہ عالیہ جنیدیہ کے جو بانی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ خود حضور داتا صاحب سے بھی 182 سال پہلے پیدا ہوئے، 182 ایئرز۔ تو یہ سلسلہ جنیدیہ کتنا پرانا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو مرید ہیں وہ سلسلہ جنیدیہ سے ہیں۔ اب دیکھیے یہ نجیب الطرفین سید بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے تحصیل علم کا آغاز کیا۔ یہی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، جب بھی کسی ولی کے عرس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بار بار آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو جہلا کے ہاتھ میں ہم کھیلتے ہیں، وہ ہمیں کٹ پتلی بنا لیتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ اگر یک درگیر محکم گیر، آتا جاتا چاہے کچھ بھی نہ ہو، تو ایسے یہ ایموشنل جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، جو ہمارے
عقیدت کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اس سے ذرا محتاط رہا کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ زمانہ گیا، لیکن آج بھی ہمارے ذہن ایسے ہیں. آج بھی کچھ عرصہ پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ایک فوٹو کاپی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا وصیت نامہ. جیسے ہی وہ ہاتھ میں آیا، اگر 30 فوٹو کاپی نہیں کرائی نا، بیٹا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور پھر آخری دھمکی ہوتی تھی، بیٹا مر جائے گا تو، فلاں مر گیا. ادھر لوگ ساری زندگی نمازیں چھوڑ کر کوئی نہیں مرا، بلکہ کسی کو بخار بھی نہیں چڑھا بے نمازی ہونے کے بعد، تو ایک فوٹو کاپی اس نے نہیں کی. اور اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، حضرت سیدہ کی کہانی. بھئی کہانی نہیں پڑھی، کہانی نہیں کروائی تو بھئی برباد ہو جاؤ گے. تو امام شافعی یہ قول جو ہے، میں اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہی ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عالم ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، عالم ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. سلطان باؤ یہ جو ہمیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو صاحبان طریقت ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں یہ تو مسائل وسائل، یہ علم تعلیم و تعلم، یہ تو مولویوں کا کام ہے. دیکھو مولوی گمراہ کر رہے ہیں، اور حضرت صاحب تو بھائی اس کی تو چاندی ہوئی پڑی ہے. ہم مر گئے 10 سال پڑھ کر، لیکن ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. اور اس نے تو بھائی کہتے بڑا بھائی اس کے دم میں دم ہے. بھائی خدا کے بندو، آتا جاتا اس کو کچھ بھی نہیں. اب آپ سمجھے؟ تو اس سے میں بھی عرض کرتا ہوں، امام شافعی کا قول میں نے آپ کے اس لیے گوش گزار کیا، حضور داتا صاحب نجیب الطرفین سید ہو کر، ولی کامل ہو کر، آپ نے تعلیم و تعلم، علم، رائے سلوک، سیر و سیاحت، یہ سب ملا کر جو مدت بنتی ہے، آپ تمام اہل علم کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے حضور داتا صاحب کی سیرت پر لکھا ہے اور پڑھا ہے. 27 سال صرف آپ کے تعلیم و تعلم اور رائے سلوک اور سیر و سیاحت کے ہیں، سیکھنے سکھانے کے ہیں. 27 سال. جب داتا صاحب جیسی شخصیت نجیب الطرفین سید ولی کامل ہونے کے بعد وہ 27 سال علم بھی حاصل کرے، تصوف کی راہ پر بھی چلے، مشقت بھی سہے، پھر اس کے بعد جا کر کئی وہ بھی اپنے زبان سے نہ کہے، پھر وہ سلطان الہند اس ہستی کے در پر آئے تو صرف در پر حاضری دے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آراں پیر کامل کامل آرا رہنما. کوئی داتا صاحب نے تو نہیں کہا کہ بھئی اے سلطان الہند جب میرے مزار پر آنا تو تم نے یہ کہنا ہے. کوئی ملاقات تو ظاہری زندگی میں تو نہیں نہ ہوئی. میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ کا تو 136 سال پہلے حضور داتا صاحب پیدا ہوئے سلطان الہند سے، لیکن وہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اور آج کل کے پیرزادے ان کا تو یہ عالم ہے. پیر صاحب گئے تو اس کے بعد چاہے اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، اس کی بھی میں نے ایک مثال دی کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سنار کا بیٹا عام آدمی کے مقابلے میں جلدی سنار بن جائے، سنار کا کام سیکھ جائے. کارپینٹر کا بیٹا، بڑھئی کا بیٹا، یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں جلدی بڑھئی کا کام سیکھ جائے. یہ تو ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑھئی کا بیٹا چونکہ بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوئے، کرائے کچھ بھی نہیں اور بڑھئی بن جائے. سنار کا بیٹا کام وام سیکھے نہیں اور ایسے ہی خود سے کیونکہ سنار کا بیٹا تو سنار بن جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جب ایک سنار کا بیٹا، لوہار کا بیٹا، بڑھئی کا بیٹا صرف باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں بن سکتا، تو پھر ایک پیر کا بیٹا بغیر کوئی محنت کیے ہوئے، بغیر کوئی مجاہدہ کیے ہوئے، بغیر کوئی علم حاصل کیے ہوئے، بغیر کئی رائے سلوک پر چلے ہوئے، بغیر کسی مرد حق کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے، وہ خود سے پیر کیسے بن جائے گا؟ یہ تو وہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
مطلب یہ ہے کہ ایک مصرع سا بس مجھے مفہوم سا ایک ہے، مطلب وہ ربائی کہی تھی انہوں نے پوری، تو انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کی یہ شریعت کی راہ ہے، تیرے باپ کی گدی تو نہیں کہ بھئی گدی پر بیٹھ گیا خالی تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ تو پیران، اور بس ابا جی بھی نذرانہ سمیٹتے 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 چلا گیا، اور اس کے بعد بیٹے کو لگا دیا، بیٹا بھی خوب مزے لے رہا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، مرید بیچارہ جیبیں خالی کرتا رہتا ہے، پیر صاحب کے مزے۔ کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اچھا اس میں پھر اقبال کی بڑی معرفت ہے۔ اقبال نے کہا شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ۔ کہا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھئی شہری بڑے سمجھدار پڑھے پڑھے لکھے کہ پی ایچ ڈی ہے جناب، یہ ماسٹر ہے، یہ ایم بی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ماسٹروں سے زیادہ ماسٹر یہ جعلی پیر دیکھے ہیں، ایسا داؤ چلاتے ہیں کہ ساری پی ایچ ڈی کی ڈاکٹری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ اس کے در کا تعویذ مانگنے والا بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، یعنی بتوں کی طرح پوجے جاتے ہیں۔ اور پھر نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ دے دو، تعویذ 20,000 25,000 15,000، بیچارہ وہ پہلے بے روزگار ہے، کہا روزگار کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، کہا ہاں 10,000 کا تعویذ ہے پھر تیرا کام لگ جائے گا۔ ابے بھائی وہ تو پہلے بے روزگار ہے، 10,000 کی تعویذ کہاں سے لے گا؟ تو کہا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، مہاجن بنیے کو کہتے ہیں، کھاتا سارا لکھتا رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، پیر کا بیٹا پیر، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کووں کے ہاتھ عقابوں کا شاہین کا نشیمن آ گیا۔ اور دوسری طرف یہ تو ہوگا پیروں کا، آپ بولیں گے کہ یار مولوی بیٹھا ہوا ہے بس ان کا تو مرغوب غذا، یا تو یہ نعت خوانوں کی برائی کر دیتے ہیں یا پیروں کی، کیونکہ خود مولوی ہے۔ لیکن میں صحیح بات آپ سے عرض کروں کہ ان صوفیوں نے نا جو پیران حق تھے، ولیان کامل تھے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم اگر پڑھ پڑھا کر 8 سال 10 سال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو پھر حق سمجھتے ہیں، جس کو چاہے اسلام میں لے آئیں، جس کو چاہے خارج اسلام کر دیں۔ یہ جو فیس بک کے مفتی بھی تو ہم نے ہی پیدا کیے ہیں نا، ہم نے بنائے، ہم نے جو فتویٰ دیا، ہمارے جتنے معتقدین ہیں، ہمارے جتنے فالوور ہیں، امام صاحب نے یہ کہا ہے، ٹھک گڈ، اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ اور یہاں اہل علم تو حاصل کر لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تربیت کا کوئی 8 سال 10 سال تحصیل علم کر لیتے ہیں، درس نظامیہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں تصوف کا کوئی تصور نہیں ہے، تربیت کوئی نہیں۔ تو پھر وہ بھی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ جناب یہ 100 کے 1000 1000 کے لاکھ لاکھ کے کروڑ کروڑ کے ارب کیسے بنتے ہیں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ یہ تربیت نہ ہونے کے سبب ہے۔ اس کے لیے بابا بلے شاہ نے کہا نہ زبان میری مادری زبان ہے، نہ آپ میں سے باز کی ہوگی، لیکن سمجھتے سب ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی، اب آپ دیکھیں یہ تو وہ تو کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، چلو ہم تو مدرسے میں چلے گئے، ہم نے کچھ پڑھا لیا، تو پھر بابا بلے شاہ کہتے ہیں پڑھ عالم فاضل ہویا، یعنی پڑھ کے عالم بھی ہو گیا فاضل بھی ہو گیا۔ پڑھ عالم فاضل ہویا، کبھی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ کبھی مولوی اپنے اندر بھی جھانک لیا کر، کبھی خود بھی پڑھ لیا کر۔ اب دیکھیں یہ بڑا بابا بلے شاہ کو لوگوں نے سمجھا بس ایسے ہی، کیونکہ ان کے کلام میں کہ تیرا عشق نچایا میں نو کر کے تھیا تھیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا۔ تو اس طرح تو امیر خسرو نے بھی کہا کہ چھاپ تلک سب چھین لیرے منہ سے نینا ملائی کے، یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہ میں نچ نچ رار مناوا، یہ بابا بلے شاہ نے کہا، تو وہ کس یار کو منا رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، وہ گھنگرو کس کے لیے باندھ رہے ہیں؟ ظاہراً
تو اب دیکھیں یہ کتنی معرفت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہہ رہا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے خارجی کائنات میں بھی اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں اور تیرے انفسی تیرے داخلی کائنات میں بھی اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں. کبھی آفاقی کائنات میں بھی ریسرچ کر, تحقیق کر اور جھانک, اور کبھی اپنے انفسی اور داخلی کائنات میں بھی جھانک اور دیکھ. جب تو خارجی اور انفسی کائنات میں جھانکے گا اور تلاش کرنا چاہے گا تو تجھے رب ان مظاہر قدرت میں بھی ملے گا اور اپنے اندر بھی تجھے رب ہی رب مل جائے گا. اسی لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں, کبھی خود کو بھی پڑھ لیا کر. جا جا وڑیا مندر مسیتاں, مندر بھی گیا مسجد بھی گیا, کبھی اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے, من میں اپنے ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. ارے تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اقبال نے پھر یہ کہا جا جا وڑیا مندر مسیتاں, کبھی اپنے اندر بڑھیا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں او بلے شاہ آسمانی اردیاں پھڑدا, بلے شاہ آسمانیاں اڑدا پھڑدا, جیڑا گھر وچ بیٹا انہیں پھڑیا ہی نہیں. بھئی رب تو تیرے من کے اندر بستا ہے, تو آسمانی پرندے شکار کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے, لیکن وہ رب جو کہتا ہے میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا, اگر میں کہیں سما سکتا ہوں تو وہ مومن کا قلب اور مومن کا دل ہے, میں وہاں بستا ہوں. تو کہا کہ تو آسمانی پڑھنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور جو تیرا رب تیرے اندر بیٹھا ہے, تیرے من میں بسا ہوا ہے, کبھی اس من کے محبوب کو بھی تلاش کر. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں من میں ہے. اگر کسی نے واقعی اس محبوب کی, اس یار کی, اس رب کی, اس کا تصور اپنے دل میں جما لیا, من میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, پھر آپ ان تصویروں کے محتاج نہیں رہیں گے. پھر کوئی اپنے شیخ کی تصویر یہاں نہیں رکھے گا, کوئی شیخ کی تصویر اپنے گھر میں نہیں سجائے گا, پھر وہ رسول کی اس حدیث پر عمل کرے گا. کیوں؟ جب عقیدت تصویروں سے نہیں ہوتی, عقیدت شریعت مطالعہ کی پابندی سے ہوا کرتی ہے, عقیدت محبت دل سے ہوا کرتی ہے. اگر آپ کی نگاہ تو پھر تصویر کی اگر محتاج ہے, تصویر کی محتاج ہے, تو یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی محبت ہے. جبھی تو مجنون نے اس عاشق الہی نام نہاد نمازی کے سامنے گزر کر, اس نے نماز پڑھنے کے جلدی سے سلام پھیر کر مجنون کو جا کے پکڑا, کہا اوے تو یہ شریعت کا معلوم ہی نہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا, تو نے میری نماز خراب کر دی, تو یہ شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے. اس نے کہا واہ قربان جاؤں, تم نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے. کہا کہ تو اللہ کی یاد میں مگن تھا, تو تجھے پھر بھی یہ خبر لگی کہ میں تیرے سامنے سے گزرا, اور میں تو لیلا کے عشق میں اتنا دیوانہ تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. اب تیرا عشق سچا یا میرا, تیری محبت سچی کہ میری, میں عاشق صادق صحیح ہوں کہ تو فیصلہ مولوی صاحب تو کر لے. تو کہا کہ بلے شاہ آسمانی اردیاں پھڑدا, جیڑا گھر وچ بیٹا انہوں پھڑیا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں سرتے ٹوپی نیت کھوٹی, یہ بھی بابا بلے شاہ, سرتے ٹوپی نیت کھوٹی. کہتے ہیں لیڑا کی سرتے ٹوپی دھر کے, جب نیت ہی کھوٹی تو ٹوپی تو کیا پورا ماما ہی سجا لے, نیت اگر کھوٹی ہو. اب دیکھیں یہ اخلاص فی العمل سکھا رہے ہیں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہ سرتے ٹوپی نیت کھوٹی, لیڑا کی سرتے ٹوپی دھر کے. کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھرے, لیڑا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے, جب دل ہی نہیں پھر رہا تو ہاتھ میں تسبیح لیے کیا کرے گا؟ کہا کہ چلے کیتے پر رب نہ ملیا, چلے کیتے پر رب نہ ملیا, کی لیڑا چلیاں وچ وڑ کے. پھر چلے کرنے کا کیا فائدہ جب رب ہی نہیں مل رہا؟ تو پھر کہتے ہیں بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا, وہ بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا, پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے. آپ کڑھائی پہ دودھ کڑھاتے رہے, وہ لال ہو جائے گا, جل جائے گا, لیکن وہ کبھی دودھ سے دہی نہیں بنے گا. دہی کب بنے گا؟ جب اس میں جھاگ پیدا ہوگا اور تھوڑی سی دہی اس کے اندر ڈالیں گے. تو اسی طرح اپنے آپ کو معرفت الہیہ کے دودھ میں ڈالو اور اس میں
معرفت کی شراب سے جاگ پیدا کرو اور محبت الہیہ کی تھوڑی سی دہی اس کے اندر ڈالو تو پھر دیکھو تم دہی کی طرح اللہ کی محبت میں جم جاؤ گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 27 سال یہ علمی مقام اور تصوف کے راستے کو طے کرنے میں لگا دیے، اور پھر جا کر جب اس مقام پر پہنچے پھر سلطان الہند نے جو ڈگری دی، ہم درس نظامیات 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد جب جاتے ہیں، اب تو یہ ہے کہ تنظیم المدارس کی سند ہو تو کہتے ہیں جاؤ وفاق المدارس سے تصدیق کر کے لاؤ، وفاق المدارس کی ہو تو کہتے ہیں دوبارہ اس کو جا کے تصدیق کر کے لاؤ، جعلی سندیں بن جاتی ہیں۔ لیکن سلطان الہند نے جو حضرت داتا کے در پر چلہ کشی کے بعد، حاضری دینے کے بعد جب یہ کہا نا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما، جب آپ نے یہ کہہ دیا تو یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریوں اور بڑے بڑے مدارس کے اسناد سے سب سے بڑی ڈگری اور بڑی سند ہے جو سلطان الہند نے عطا کی ہے۔ سلطان الہند نے کچھ پایا تو کہا نا کہ ناقصارہ پیر کامل اور کاملارہ رہنما، اور آپ کی عمر فقط 12 سال کی تھی۔ غزنی کے ایک بہت بڑے عالم صوفی پیر، ان کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ ان کا نام اب تاریخ کے صفحوں پر نہیں ملتا، ان کا نام ہی شیخ بزرگ پڑ گیا۔ 12 سال کی عمر میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس گئے تو ان کو دیکھ کر داتا صاحب کو دیکھتے ہی اس شیخ بزرگ نے، جن کا نام یہی پڑ گیا تھا، انہوں نے کہا بیٹے تم کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ 12 سال کے بچے کو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ صلاحیت دیکھی ہوگی نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں محاورتاً کہ بھئی سونے کی قدر سنار اور ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، تو شیخ بزرگ کے پاس داتا صاحب 12 سال کی عمر میں گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تم کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ تو حضور داتا صاحب نے کہا کہ ہاں کتاب تو میں نے لکھی ہے، اور اپنے 12 سال کی عمر میں لکھا ہوا شاعری کا دیوان جو فارسی میں لکھا ہوا تھا وہ شیخ بزرگ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں نثر لکھنا آسان ہوتا ہے بمقابلہ شاعری کے، شاعری لکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا پھر مفہوم، اس کے ردیف، اس کے قافیہ، یہ سب کچھ مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا، کتابوں میں ان کی تعداد 300 لکھی گئی ہے۔ 300 اساتذہ سے داتا گنج بخش نے علم حاصل کیا ہے، 300 اساتذہ سے۔ ان میں ایک آپ کے اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت ابو الفضل محمد خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام قاسم قشیری جو رسالہ قشیریہ کے مصنف ہیں، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیملی وائز بھی بڑے مضبوط اور خاندانی یعنی مالدار لوگ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بس وہ صرف ایسے ہی سارے کام چلائے۔ اب آخر میں 2 باتیں میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم تعلیمات کے حوالے سے ذرا کورے ہوتے ہیں، اختصار کے ساتھ اصل چیزیں یہی ہیں۔ ان بزرگوں سے عقیدت کا اظہار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ کہتے ہیں وہی بات جو ابتدا میں نے کہی، آپ کہتے ہیں کہ اے رائے سلوک کے مسافر یعنی سلوک کے مراحل طے کرنے والے، اے مرید صادق سب سے پہلے علم حاصل کر، کہ علم کے بغیر کوئی سلوک کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایک یہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہا کہ محبت والی نماز پڑھ، مشقت والی نماز نہ پڑھ، مشقت والی نماز مت پڑھ۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب خود ایک مرتبہ ابو مظفر احمدی وقت کا حاکم تھا افغانستان کا، اس کے کاشانے پر چلے گئے، اور حالت یہ تھی داتا صاحب کی کہ پسینے میں شرابور، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے، اس کیفیت میں بادشاہ وقت، حاکم وقت کے کاشانے پہ چلے گئے۔ آتے ہی کہا کہ ابو الحسن
کیا بات ہے؟ داتا صاحب نے کہا پھر سما ہو جائے؟ کہا کہ ہاں ہو جائے۔ قوال بلا لیا ابو مظفر نے، قوال بلا لیا، سما شروع ہو گیا۔ دوسرا مصرع ہوا، حضور داتا صاحب کو وجد آ گیا، سما ختم ہو گیا۔ اور پھر جب ابو مظفر نے کہا ابو الحسن کیسا لگا؟ کہا کہ بہت عمدہ، بہت اچھا۔ اور کہنے لگے، کہا کہ لیکن جب مشاہدہ حق ہو جاتا ہے تو پھر کوے کی کائیں کائیں اور قوال کی قوالی برابر ہو جاتی ہے۔ کہا کہ یہ کیسی بات کر دی؟ کوے کی کائیں کائیں، مشاہدہ حق؟ کہا کہ ہاں مشاہدہ حق یہ ہے کہ جیسے مائی زلیخا کو جب اسلام کی دعوت ملی اور جب یوسف علیہ السلام گزرے اور زلیخا زلیخا پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ بھئی زلیخا زلیخا زلیخا، تو توجہ نہیں دی۔ کہا کہ زلیخا میں وہی یوسف ہوں جس کے لیے تو نے ساری بدنامی مول لی۔ کہا کہ جب سے تو نے اس محبوب رب سے ملایا ہے اب یوسف کی چندہ حاجت نہیں رہی ہے، اب یوسف کی مجھے کوئی حاجت نہیں رہی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کو مشاہدہ حق ہو جاتا ہے تو پھر کوے کی کائیں کائیں اور قوال کی قوالی برابر ہو جاتی ہے، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ عبداللہ ابن مبارک بھی کہتے ہیں، کہا کہ پوری رات اپنے محبوبہ کے لیے میں دیوار کی منڈیر پر کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور جب سحر طلوع ہوا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبداللہ ابن مبارک ایک عورت کے لیے تو نے رات گزار دی تو تجھے تھکاوٹ نہیں ہوا، لیکن رب کی بارگاہ میں تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو کہتا ہے نیند خراب ہوتی ہے۔ کہا کہ سارے عشق بھول گئے، وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ عبداللہ مبارک کو یہاں آئے، جدھر جدھر دیکھا تو ہی تو نظر آیا، ادھر ادھر دیکھا کہ ہر طرف فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جب اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، کوئی داتا کی نظر ہو جاتی ہے، کوئی بابا فرید دیکھ لیتا ہے، سلطان الہند اپنی آنکھ سے جام پلاتے تھے، غوث پاک اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو پھر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جگ میں آئے، ادھر ادھر دیکھا تو ہی تو نظر آیا، جدھر جدھر دیکھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے ہوتے ہیں، لیکن کبھی مشاہدہ حق ہو تو پتہ چلے، کبھی معرفت الہی کے جام کا قطرہ کوئی ملے تو پتہ چلے۔ کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھو اور وہ صاحب نظر توجہ کرے تو پتہ چلے۔ یہ ہیں داتا صاحب، انہوں نے کہا کہ محبت والی نماز پڑھ، تو پھر یہ نہیں ہوگا امام صاحب نے تلاوت لمبی کر دی، امام صاحب نے ایسا کر دیا، اوہو رات کو جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں تو پھر جسم پر پھر اگر 43 تلواروں کے زخم بھی ہوں، 69 نیزوں کے زخم بھی ہوں، 112 تیر کے سراغ بھی ہوں، لیکن جبین سجدے پر رکھ کر تپتی ریت پر بھی حسین کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور داتا صاحب کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔